بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے اللہ کی اطاعت سے متعلق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور اس چیز کی مثال جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے معبوس فرمایا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے بجشم خود ایک لشکر جرار دیکھا ہے اور میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ پس ایک گروہ نے میری بات مانی اور کسی محفوظ مقام کی طرف چلے گئے، یوں نجات پا لی، اور دوسرے گروہ نے اسے جھٹلایا تو صبح سویرے وہ لشکر جرار ان پر ٹوٹ پڑا اور سب کو تہو تیغ کر دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ کچھ فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ان کی آنکھ سوتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، حقیقی گھر جنت ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا اور کہا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے خطیب ہو؟ یوں کہو، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے لیے یہ دعا مانگے بغیر مجلس سے اٹھتے، اللہم اقسم لنا من خشیاتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک۔ یا اللہ، ہم پر اپنا خوف غالب کر دے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اس اطاعت کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل کر۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک دوست وہ مومن ہے جو قلت مال کی وجہ سے ہلکے بوجھ والا ہو، نماز سے لطف لینے والا، اپنے رب کا بہترین عبادت گزار ہو، خاموشی اور پوشیدگی کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں سے مخفی ہو، اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، اسے حسب ضرورت روزی میسر ہو اور اس پر وہ صابر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو زمین پر مارتے ہوئے فرمایا، اس کی موت قریب آ چکی ہے، اس پر رونے والی عورتیں کم ہوں گی اور اس کا ترکہ بھی قلیل ہوگا۔ اسے امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کے نزدیک بری ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ تعالیٰ کے فرمان اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اسے ہر گھڑی یاد کیا جائے اور کبھی بھی بھلایا نہ جائے۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے پہلی بات سنیں گے وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے مجھے دیکھے بغیر میری اطاعت کی اور میرے رسولوں کی تصدیق کی اور میرا حکم مانا؟ تم مجھ سے مانگو، یہ یوم المزید یعنی میرے لطف و کرم کی بے بہا بارشوں کا دن ہے۔ وہ تمام لوگ ایک بات پر اتفاق کریں گے کہ اے رب، ہم تجھ سے خوش ہیں، تو ہم سے خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ان سے دوبارہ فرمائے گا، اے جنتیو، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو میں تمہیں جنت میں نہ ٹھہراتا، تم مجھ سے مانگو، یہ یوم المزید ہے۔ وہ بیک آواز کہیں گے، اے رب، ہمیں اپنا چہرہ انور دکھا، ہم تیرا دیدار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ وہ پردے اٹھا دے گا اور ان کے سامنے ایک چیز جلوہ افروز ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ وہ جلیں گے نہیں تو وہ اس کے نور کی وجہ سے جل بھی جاتے، اس کے بعد اس کا نور ان پر سایہ فگن ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے۔